السلام علیکم فرینڈز، کچھ لمحوں کے لیے رک جائیے، بیٹھیے اور کچھ وقت زندگی سے نکالیے۔ جو کچھ آپ کے ارد گرد چل رہا ہے اسے ایک بریک دیجیے۔ اگلے ایک گھنٹے میں کیا ہونا ہے اور آج صبح کیا ہوا اسے تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں اور خود سے ایک سوال کریں کہ کوئی شخص کتنا دور تک جا سکتا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کہاں تک جا سکتے ہیں؟ اللہ کا ہم سے رشتہ پرانا ہے، وہ ہمارے ساتھ شروع سے ہے، ہماری یادداشت سے بھی پہلے وہ ہمارے ساتھ رہا ہے اور ہماری مدد کرتا رہا ہے، جبکہ ہم مدد مانگنے کی ہمت اور صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے۔ انسان ہونے کے ناطے ہمارے پاس کوئی چیز ہو اور اس کے بغیر ہمارا رہنے کا کوئی تجربہ نہ ہو، ہم اسے ویلیو ہی نہیں دیتے۔ اللہ کی مہربانیوں اور نعمتوں کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ ہم سے اللہ کوئی ایک نعمت لے لے، مثال کے طور پر ہمارے ہاتھ کا انگوٹھا نہ ہو، یہ تھم فنکشن کرنا چھوڑ دے، حرکت ہی نہ کرے تو ہم کچھ کھا نہ سکیں، ہم اس قابل نہ رہیں کہ اس ہاتھ سے کچھ لکھ سکے، جوتوں کے تسمے بند کر سکیں۔ اللہ نے ہم پر اپنی عنایات ہمارے وجود میں آنے سے پہلے ہم پہ کی۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور جن کو میڈیکل کی سمجھ بوجھ ہے جان سکتے ہیں کہ ملینز آف پاسبلٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی تخلیق کے مراحل میں ممکن ہو سکتی ہیں، جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں بچاتا ہے اور شیلڈ دیتا ہے، ان ساری ممکنات سے بچاتا ہے اور ہمیں اس دنیا میں محفوظ طریقے سے آنے کی توفیق دیتا ہے۔ ہمارے والدین کے لیے یہ بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم صحت مند پیدا ہوں، اور وہ دن رات دعا مانگتے ہیں، اور اللہ اپنی رحمت کا سایہ کرتا ہے کہ ہماری ٹانگوں کو چلنے کی توفیق دیتا ہے، ہاتھوں کو حرکت کرنے کی توفیق دیتا ہے، آنکھوں کو بصارت عطا کرتا ہے، زبان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ بولے، کانوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ سنے، اور ناک کو سونگھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ نے یہ جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں کس وجہ سے دی ہیں؟ یہ سب کچھ بائی چانس نہیں ہوا۔ اللہ نے یہ ہمیں اس لیے نہیں دی کہ ہم انہیں استعمال کریں جیسا دل چاہے۔ اللہ نے یہ نعمتیں ایک امانت کے طور پر دی ہیں، ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے۔ اس ٹرسٹ یقین کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ان کے استعمال میں اللہ کی متعین حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ کبھی ہاتھوں کو دعا کے لیے بھی استعمال کیا جائے، کبھی آنکھوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھی استعمال کیا جائے، یہ پاؤں اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے لگائے جائیں۔ بے انتہا نعمتیں اگر ہم بیٹھیں اور سوچیں اور گننے کی کوشش کریں تو یہ ناممکن ہے کہ ہم انہیں گن سکیں۔ اللہ کہتا ہے، اور اگر تم بیٹھو اور بیٹھ کر میری نعمتوں کو اور نوازشوں کو گننا شروع کرو تو نہ گن سکو، یہ امپاسبل ہے۔ لیکن ہم کبھی بیٹھے ہی نہیں۔ یاد کریں، کبھی زندگی میں ایک جگہ ٹک کر اللہ کی نعمتوں کو گنا ہے؟ ہم کبھی گن ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان نعمتوں کے بغیر جینے کا مطلب کیا ہے۔ کچھ دیر کے لیے ابھی اسی جگہ جبکہ یہ گفتگو چل رہی ہے ذرا سوچئے، اگر اللہ ہم سے اپنی کوئی نعمت، اپنی کوئی فیور واپس لے لے تو ہمارے گھر والوں کا، دوستوں کا رسپانس کیسا ہوگا؟ لوگ کیسے دیکھیں گے ہمیں؟ ہمارے ارد گرد کے لوگ ڈھیروں مسائل اور چیلنجز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ کے والدین کے ساتھ پرابلم، کچھ کے بچوں کے ساتھ پرابلم، کچھ کے بہن بھائیوں کے ساتھ پرابلم، میاں بیوی کے ساتھ پرابلم۔ ایک سوال ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو اللہ نے کسی نہ کسی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، کیا کبھی ہم نے خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچا ہے کہ ان کی جگہ ہم ہوتے تو؟ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طالب علم کے طور پر ہم خود کو اتنا پرفیکٹ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو ہی بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں ان بوڑھوں کو جو نرسنگ ہومز میں ہوتے ہیں اور وہ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے نہیں ہیں جو انہیں تھام سکیں۔ ہم ان سب کے لیے بری دنیا بن جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ہماری اپنی شکایات ہوتی ہیں کہ آج میرے بال اچھے نہیں بنے، میرے شوز گندے ہیں، آج میرا پیپر اچھا نہیں ہوا، آج میں یہاں پھنس گیا، میں وہاں پھنس گیا، کھانا اچھا نہیں تھا، مجھے ایکسٹرا پیسے دینے پڑے فلاں جگہ جانے کے لیے۔ ہماری بیکار سی شکایات ان مسائل کا مقابلہ نہیں کر سکتی جن کو ڈس ایبل لوگ جی رہے ہیں۔ اور اگر آپ حدیث کی کتاب کھولیں تو بہت سی مثالیں ملے اللہ کے غلاموں کی جن کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا۔ آج میں آپ سے ایک انٹرسٹنگ سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ فلسطین کے پاس ایک کوسٹل لائن پہ
مسلم آرمی تھی، ایک سپاہی واک کرتا ہوا تھوڑا دور نکلا۔ جب وہ واک کر رہا تھا تو اس نے ایک چھوٹا سا گھر دیکھا اور اس گھر میں چلا گیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے وہاں ایک آدمی دیکھا جس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے تھے۔ اس نے سے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ ان کے پاس بیٹھا اور تھوڑا اونچی آواز میں بولا، سلام کیا تو بوڑھے نے جواب دیا۔ اس نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ سپاہی نے پوچھا آپ کی تو سماعت بھی کم ہے، آپ کے دونوں ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہیں، کس چیز نے اللہ کے شکر پر مائل کیا ہے؟ تب اس نے بہت مضبوط لہجے میں کہا اگر ابھی اللہ زمین کو حکم دیتا کہ ابھی کے ابھی مجھے اندر دبا لے، یا ان پہاڑوں کو حکم کر دے کہ مجھے پیس ڈالے، سمندر کو حکم دے کہ مجھے بہا لے، ڈبو دے، تو پھر بھی میرا اللہ پہ ایمان کم نہیں ہوگا بلکہ یہ بڑھے گا۔ سپاہی نے پوچھا کیوں؟ بوڑھے نے جواب دیا کم از کم میں ایمان کے ساتھ زندہ تو ہوں، میرا ایمان تو سلامت ہے، اور میں کم از کم ایمان کے ساتھ مروں گا تو۔ اللہ کتنا مہربان ہے، کتنی نعمتیں عطا کی، ہم ان کی قدر ہی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان کی قوت دیتا ہے، اور اللہ کی اس انمول نعمت کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ہم زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھے رہتے ہیں اور بڑی چیزوں کو بھول جاتے ہیں، خیال ہی نہیں کرتے کہ زندگی میں اصل میں کن چیزوں پر فوکس ہونا چاہیے جن کا واقعہ ہی کوئی مقصد ہے۔ آج ہم چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، فیشن کی دوڑ، پیسے کی دوڑ، اسٹیٹس کی دوڑ، برانڈ کی دوڑ، دوسروں کو نیچا دکھانے کی دوڑ، اور اس دوڑ میں ہم بڑی پکچر کو دیکھنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ کتنا کچھ عطا کر چکا ہے، یہ اس سے زیادہ ہی ہے جو ہمیں نہیں ملا۔ وہ بوڑھا آدمی اس شخص سے کہتا ہے کہ مہربانی کرو گے مجھ پر؟ سپاہی نے کہا ضرور۔ بوڑھے نے کہا میرا بیٹا واپس نہیں آیا، کچھ دنوں سے گمشدہ ہے، میرا وہی واحد سہارا ہے، وہی وضو کراتا ہے، وہی نماز پڑھنے میں مدد کرتا ہے۔ وہ نماز ادا کرنے کی بات کر رہا ہے جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی نہیں، اور ہم اپنی نماز کو اگر امتحان مشکل آ گئے تو بھول جاتے ہیں، کسی پارٹی میں بیٹھے ہوں 2 گھنٹے لیٹ ہو جائیں تو نماز بھول جاتے ہیں۔ بوڑھے نے کہا میری مدد کرو گے میرا بیٹا ڈھونڈنے میں؟ سپاہی نے کہا آپ یہیں بیٹھے میں دیکھتا ہوں۔ وہ جب باہر جاتا ہے ایک جگہ دیکھتا ہے اس کا بیٹے کو لاش کو جانور کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو بھگاتا ہے اور اس کی لاش دبا دیتا ہے۔ اب وہ واپس آتا ہے کہ میں بوڑھے کو کیسے بتاؤں؟ وہ بوڑھے کے پاس بیٹھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ کیا آپ حضرت ایوب سے زیادہ صابر ہیں؟ بوڑھے نے کہا یقیناً ایوب علیہ السلام اللہ کا پیغمبر تھا اور مجھ سے زیادہ صابر تھا۔ سپاہی نے کہا اللہ ان کو ضرور آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، تو آپ کو بھی اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ آپ کو بھی آزمائے گا۔ بوڑھے نے کہا ضرور وہ مجھے آزمائے گا۔ سپاہی نے کہا میرے عزیز دوست تمہارا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ مر چکا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی بہت اونچی آواز میں چلایا، رویا، کلمہ پڑا اور اس کی جان نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہر رات پہلے آسمان پر آتا ہے، تب جب آپ سب سو رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس لمحے کو جانتے ہیں جب ماں بچی کے پاس ہی بیٹھی ہو جبکہ وہ سو رہا ہو؟ اللہ بھی پہلے آسمان پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے، میں تیار ہوں اسے معاف کرنے کے لیے۔ کوئی ہے جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، کوئی ہے جو رزق چاہتا ہے، پانی چاہتا ہے، میں تیار ہوں دینے کے لیے۔ تو اب تم کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا جو بھی تم مانگو گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتوں کا گروہ بھیجتا ہے رات کے وقت زمین پر، اور وہ فرشتے اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں جن کو اللہ دعوت دیتا ہے۔ اللہ پکارتا ہے اور وہ انہیں اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے دوست اٹھ جائیے، یہ اٹھنے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں۔ آپ کو اللہ نے بلایا ہے، انوائٹ کیا ہے، اور وہ بندے اٹھتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ کا انویٹیشن کبھی ملا ہی نہیں، انہیں سویا رہنے دیا جاتا ہے، وہ ان لمحات میں نہیں کھڑے ہوتے جب اللہ کے بندے اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ؟ اللہ ہمیں کیوں نہیں انوائٹ کرتا؟ کیونکہ ہم ہی اس انویٹیشن کی چاہت نہیں رکھتے۔ آئیے آج ہی اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں اور اس سے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں بھی اپنے موسٹ وانٹڈ لوگوں میں شمار کر لے۔
وہ اللہ بہت مہربان ہے، یقین جانیے وہ آپ کو فوراً معاف کر دے گا اور انوائٹ بھی کرے گا۔ اپنی زندگی کی شام ہونے سے پہلے خدا را اپنے اس دوست کا ہاتھ تھام لے، وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اور اللہ سے اچھا رفیق کون ہے؟